Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کو اسم اور اس کی علامتیں، یعنی اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں، اور اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، اسم نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ آج کے سبق میں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ غور سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الاول الاسم۔ پہلی بحث اسم کے بیان میں۔ الاسم ہوا کلمۃ، اسم ایسا کلمہ ہے، تدل بنفسها علی معنی مستقل بالفہم، جو بذات خود، تدل بنفسها بذات خود بتائے ایسے معنی کو، مستقل بالفہم جو سمجھنے کے اعتبار سے مستقل ہو، یعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ کو، کسی اور کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس تعریف میں کلمتن، یعنی اسم کو کلمہ کہا، اس سے مہمل الفاظ خارج ہو گئے، وہ اسم نہیں ہو سکتے۔ الفاظ ضرور ہیں مگر اسم نہیں، کیونکہ اسم کے لیے کلمہ یعنی معنی موضوع ہونا ضروری ہے۔ اور موضوع میں سے بھی آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل، اور موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام، یا مفرد اور مرکب۔ تو کلمہ کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جو اسم ہوگا وہ موضوع بھی ہوگا اور مفرد بھی ہوگا۔ تو جو مہمل ہے وہ چونکہ موضوع نہیں، مفرد نہیں، اس لیے وہ اسم نہیں بن سکتا۔ آگے اس تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ تدل بنفسها علی معنی مستقل بالفہم، جو بذات خود ایسے معنی کو بتائے سمجھنے کے اعتبار سے جو مستقل ہو۔ تو جس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور کلمے کے ملانے کی ضرورت ہو، وہ بھی اس قید سے خارج ہو گیا۔ لہذا حرف کہ جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا دوسرے کلمے کو ملائے بغیر، وہ اس تعریف سے خارج ہو گیا، یعنی اسم نہیں ہو سکتا کوئی بھی حرف۔ غیر مقترن وضعا بزمان من الازمان الثلاثه الماضی والحال والمستقبل، وہ معنی وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اس قید سے فعل خارج ہو گیا، کیونکہ فعل بذات خود ایسے معنی کو بتاتا تو ہے جو مستقل بالفہم ہو، سمجھنے میں مستقل ہو، یعنی کسی اور کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو سمجھنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ معنی جو فعل میں ہوتا ہے وہ ماضی، حال، استقبال تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے وضع کے اعتبار سے متصل و مقترن ہوتا ہے، اس لیے وہ اسم نہیں ہو سکتا۔ تو اسم کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو معنی سمجھ میں آئے وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن، متصل بھی نہ ہو۔ اسم کی مثال کا ہندن، جیسے کہ ہند، وہ ہلالن، ہند ایک ملک کا نام ہندوستان ہے، یا پھر ہند سے مراد عورت کا نام یعنی ہندا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہلالن، اور جیسے کہ چاند، وشمسن سورج، تمرتن کھجور، مجدن عظمت، تجربتن تجربہ، یہ سارے اسماء ہیں، کیونکہ یہ سب ایسے معنی کو بتاتے ہیں جو سمجھنے میں کسی اور کلمے کے محتاج نہیں ہوتے اور وضع کے اعتبار سے کسی زمانے پر دلالت بھی نہیں کرتے۔
اب یہاں سے اسم کی علامتیں سماعت کریں. علامتہ، اسم کی علامتیں. للاسم علامات کثیرۃ تختص بہ وتدل علیہ. اسم کی بہت سی علامتیں ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں اور اسم کو بتاتے ہیں. ابرزھا و اشہرھا ما یاتی، ان میں سب سے نمایاں اور سب سے مشہور وہ ہیں جو درج ذیل ہیں. یعنی اسم کی علامتیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور یعنی فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ علامتیں بہت ہیں، مگر ان میں سے جو سب سے نمایاں اور مشہور ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، دخول الف لام غیر الموصولۃ، الف لام غیر موصولہ کا داخل ہونا. جیسے الرجل، الکتاب، العلم. تو الف لام ان تینوں کلمات پر داخل ہے، یہ اسم کی علامت ہیں، لہذا یہ تینوں کلمے اسم ہیں. وَأَمَّا الف لام الموصولۃ فقد تدخل علی الفعل المضارع. رہا الف لام موصولہ، تو وہ کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں. کما فی قول الفرزدق، جیسے کہ فرزدق شاعر کے قول میں. یعنی الف لام موصولہ یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اسم کی علامت قرار نہیں پائے گا. الف لام موصولہ کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرزدق شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے. شعر سماعت کریں. ما انتا بالحکم ترضا حکومتہ ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدلی. پہلے شعر کا ترجمہ سماعت کریں. ما انتا بالحکم، تو فیصل نہیں، اتردا حکومتہ، جس کے فیصلے کو پسند کیا جاتا ہو. تو ایسا فیصل نہیں، تو ایسا حاکم نہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا نہیں جس کے فیصلے سے خوش ہوا جاتا ہو، پسند کیا جاتا ہو. ولل اصیلے، اور نہ ہی تو حسب نسب کے اعتبار سے شریف الاصل ہے، اصیل کے معنی. ولا ذی الرائے، اور نہ ہی پکی رائے والا ہے، عقل والا ہے. والجدل، اور نہ ہی دلیل سے کسی کو خاموش کرنے. جدل کہتے ہیں ایسا شخص جو بحث کرنے میں دلیل سے مد مقابل کو خاموش اور لاجواب کر دے. تو شعر کا ترجمہ ہوگا ما انتا بالحکم، تو وہ فیصل نہیں، اتردا حکومتہ، جس کے فیصلے کو پسند کیا جاتا ہو. ولل اصیلے، اور نہ ہی تو شریف النسب ہے، شریف الاصل ہے، اور نہ ہی پکی رائے والا ہے، اور نہ ہی ایسا باحث ہے جو دلیل سے دوسروں کو لاجواب کر دے. اس شعر میں محل استشہاد اتردا ہے. اتردا میں جو الف لام داخل ہے وہ الف لام موصولہ ہے، یعنی وہ الذی کے معنی میں ہے. اور اصل شعر یوں ہے، ما انتا بالحکم میں اس کے بعد الذی ترضا حکومتہ، تو ایسا حاکم نہیں جس کے فیصلے کو پسند کیا جاتا ہو. تو اتردا میں جو الف لام ہے وہ الف لام موصولہ ہے. یہ فعل میں تردا فعل مضارع مجہول میں داخل ہو گیا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ الف لام کی جو قسمیں ہیں، الف لام تعریف کے لیے، الف لام موصولہ، یہ دو قسمیں ہیں. ان دو میں سے جو موصولہ والا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فعل میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اسم کی علامت نہیں ہے. ہاں، الف لام جو تعریف کے لیے ہو، جو معرفہ بنانے کے لیے ہو، وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور وہی اسم کی علامت ہے. یہ جو شعر کہا گیا ہے یہ فرزدق نے ایک بنو ازرا کے ایک شخص کی ہجو بیان کرتے ہوئے، مذمت کرتے ہوئے کہا ہے. اصل میں بنو ازرا کے ایک آدمی نے فرزدق اور اختل ان دونوں شعراء پر جریر نامی شاعر کو فضیلت دے دی، ترجیح دے دی. تو بنو ازرا کے اس شخص پر مذمت کرتے ہوئے فرزدق نے یہ شعر کہا تھا. اب دوسری علامت، الجر بالکسرۃ التی یحدثها العامل، اس کسرہ کے ذریعے مجرور ہونا، الجر مجرور ہونا، بالکسرۃ التی، اس
اس کسرہ کے ذریعے مجرور ہونا یحدثہل عاملو جو عامل کا نتیجہ ہو، یعنی عامل کے داخل ہونے سے جو کسرہ آئے وہ کسرہ اس کسرے کے ذریعے مجرور ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ حرفن کانا او اضافتن، خواہ وہ عامل حرف ہو یا اضافت ہو۔ یہاں آپ تھوڑی سی وضاحت سماعت کر لیں کہ کسرہ آتا ہے کبھی کبھی عامل کی وجہ سے اور کبھی کبھی کسرہ آتا ہے اصالتاً، عامل کی وجہ سے نہیں۔ تو جو کسرہ عامل کی وجہ سے آئے وہی اسم کی علامت ہے، اب چاہے عمل دینے والا حرف ہو یا اضافت ہو، مضاف ہونا ہو۔ جیسے مثال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آپ دیکھیں با یہ عامل ہے، حرف جر ہے، اور یہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو کسرہ دیتا ہے۔ تو بسمے میں میم میں جو کسرہ ہے وہ عامل کی وجہ سے کسرہ ہے، اور اس کسرے کی وجہ سے چونکہ اسم مجرور ہے اس لیے لفظ اسم یعنی بسم اللہ میں جو لفظ اسم ہے یہ اسم ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ اسم جلالت یہ مضاف الیہ ہے، اس سے پہلے اسم مضاف ہے اور مضاف ہونا یہ خود عامل ہے، تو اسم مضاف ہوا اور اللہ اسم جلالت پر جو کسرہ ہے وہ کسرہ عامل کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے اللہ اسم جلالت کے اندر چونکہ اسم ہونے کی علامت پائی گئی اس لیے اللہ اسم جلالت اسم ہے۔ اسی طرح سے الرحمن الرحیم یہ سب صفات ہیں اور ان کا عامل موصوف ہوتا ہے، اللہ اسم جلالت موصوف ہے اور وہ عامل ہے، اور وہ چونکہ خود مجرور ہے، عامل کا جیسا اعراب ہوتا ہے وہی عامل کا جیسا اعراب ہوتا ہے معمول کا ویسے ہی اعراب ہوتا ہے صفت موصوف میں، اس لیے الرحمن اور رحیم میں جو کسرہ ہے یہ بھی عامل کی وجہ سے ہے اور عامل کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے الرحمن الرحیم بھی اسم قرار پائیں گے۔ لیکن وہ کسرہ کہ جو عامل کی وجہ سے نہ ہو، جیسے ہم کہیں ارم رما یرمی سے فعل امر ہے، ارم میم میں کسرہ ضرور ہے لیکن یہ کسرہ عامل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اصالتاً ہے، تو اس لیے یہ اسم ہونے کی علامت، یہ کسرہ اسم ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کسرہ کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ ارم اسم ہے بلکہ وہ ایک فعل ہے۔ نمبر 3 النداء وہو کون الکلمۃ منادۃً، النداء منادا ہونا۔ کہا کہ ندا کون الکلمۃ منادۃً کلمے کا منادا ہونا ہے، فکل منادن اسم تو ہر منادا اسم ہے، ونداؤہ علامت اسمیتہ اور کلمے کا منادا ہونا ہی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ منادا ہونے کا مطلب ہے جس کو پکارا جائے، ظاہر سی بات ہے جس کو بھی پکارا جائے گا وہ کوئی اسم کوئی ذات ہی ہوگا، اور فعل یعنی پڑھنا لکھنا چلنا پھرنا یہ افعال ہوتے ہیں، ان کو تو پکارا ہی نہیں جاتا ہے، منادا بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے، نہیں کہا جائے گا اے پڑھنا اے لکھنا، تو اس لیے منادا ہونا یہ خود اسم ہونے کی علامت ہے، جو اس کو بھی منادا بنا دیا جائے تو منادا اسم قرار پائے گا۔ اس کی مثال جیسے یا علیو اے علی، و یا زینبو اے زینب، و یا خادمو اے خادم، تو اس میں علی زینب خادم یہ تینوں کلمات منادا ہیں جن پر حرف یا داخل ہے، حرف ندا داخل ہے، اور منادا ہونے کی وجہ سے یہ اسم ہیں، اور ان کے منادا ہونا ہی اسم ہونے کی دلیل ہے۔ علامت نمبر 4 التنوین بجمیع اقسامہ الا تنوین الترنم، تنوین اپنی تمام قسموں کے ساتھ سوائے تنوین ترنم کے، یعنی تنوین اسم ہونے کی علامت ہے، جس پر تنوین آ جائے اس کلمے کو اسم کہتے، اس کلمے کو اسم قرار دیں گے، مگر سوائے تنوین ترنم کے، کہ تنوین ترنم اسم کی علامت نہیں ہے۔ اصل میں اسم تنوین کی 4 قسمیں ہیں، تنوین کی 4 قسمیں ہیں، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین تمکین اور تنوین ترنم۔ اسی تنوین ترنم کو تنوین ضرورت بھی کہتے ہیں، جو شعر و شاعری میں کبھی کبھی وزن ٹھیک کرنے کے لیے لاتے ہیں۔
تو تنوین ترنم یہ فعل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تنوین کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب اسم کی علامت ہیں کہ جس کلمے میں یہ تنوین آ جائے اس کو ہم اسم قرار دیں گے. اس کی مثال جیسے رجولن، دارن، یہ رجولن، دارن، رجولن، دارن، یہ سب. ویاتی بیانها فی مباحث الحروف انشاءاللہ تعالی، اور حروف کی بحثوں میں اس کا بیان یعنی تنوینوں کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی. پانچویں علامت الاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا. الاسناد کے معنی مسند ہونا اور الاسناد الیہ کا معنی مسند الیہ ہونا. وَهُوَ أَن يُسْنَدَ إِلَيْهِ مَا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ. اسناد الیہ یہ ہے کہ کلمے کی طرف ایسا کلمہ مسند کیا جائے جس سے فائدہ مکمل ہو، یعنی جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے. جیسے ذهب المسافر، یہاں مسافر کی طرف جانے کی نسبت ذہاب کی نسبت کی گئی ہے، اور جو بھی سننے والا سنے گا تو اس سے ایک بات اسے معلوم ہو جائے گی، ایک فائدہ اسے معلوم ہو جائے گا، تو فائدہ یہاں تام ہو جاتا ہے. تو المسافر مسند الیہ ہے تو یہ مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہے. اسی طرح سے ومحمد رسول، محمد رسول ہیں، تو یہ دیکھیے محمد کی طرف رسول ہونے کی نسبت کی گئی اور ایسی نسبت ہے جس سے فائدہ تام ہو جاتا ہے، تو محمد کیا ہے؟ اسم ہے. والمسند الیہ قد یقع فاعلا، مسند الیہ کبھی فاعل ہوتا ہے، جیسے ضحک حسن، حسن ہنسا، یہاں حسن فاعل ہے، ضحک فعل ہے. اور او نائب فاعل، اور کبھی نائب فاعل ہوتا ہے، جیسے سجن اللص، چور کو قید کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا. اس میں سجنا فعل ہے اور اللص نائب فاعل ہے، تو مسند الیہ ہے مگر نائب فاعل ہے. او مبتدا، مسند الیہ کبھی مبتدا ہوتا ہے، جیسے المسافت بعیدۃ میں المسافت مبتدا ہے، مسند الیہ ہے. او اسمن لفعل ناقص، اور مسند الیہ کبھی فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے، جیسے سار الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا، یہاں الفقیر مسند الیہ ہے جو سارا کا اسم ہے. او اسمن لاحد الحروف المشبہۃ بالفعل، یا حروف مشبہ فعل میں سے کسی کا اسم ہو، جیسے ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس میں اللہ اس میں جلالت پر انا حرف مشبہ فعل داخل ہے اور انا کا اسم ہے، اس لیے اللہ اس میں جلالت اسم ہے. او اسمن للن نافیۃ للجنس، یا لا نفی جنس کا اسم ہو، جیسے لا طالبہ غائب حاضر یوم، آج کے دن کوئی بھی طالب علم غائب نہیں ہے. یہاں طالب پر لا نفی جنس داخل ہے، اس لیے وہ مسند الیہ ہے اور اسم ہے. او اسمن للاحرف التي تعمل عمل لیس، یا مسند الیہ کبھی اسم ہوتا ہے ان حروف کے لیے جو لیسا کا عمل کرتے ہیں. لیسا کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو ضمہ دینا اور اپنی خبر کو فتحہ دینا. تو ایسے کلمات جو لیسا کا عمل کریں تو وہ ان کا اسم ہونا بھی مسند الیہ ہونے کی دلیل ہے اور مسند الیہ اسم کی دلیل ہے، اس لیے وہ بھی اسم ہوگا. جیسے ما زہیر کسولن، زہیر سست نہیں. اور جیسے تعزا فلا شیء علی الارض باقیا، تعزا یہ باب تفعل سے ہے، عزاؤن سے بنا ہے، عزاؤن کے معنی ہے صبر کرنا، اسی سے تعزیت بنا ہے، صبر دینا، تسلی دینا. تو تعزا یا تعزا صبر کر، تسلی رکھ. فلا شیء علی الارض باقیا، کیونکہ کوئی چیز زمین پر باقی نہ رہے گی. اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی شخص، تمہارا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس پر صبر کر، تسلی رکھ، کیونکہ زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، ساری چیزیں، سارے لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں. والمسند قد يقع فعلا او اسم فعل او خبرا لمبتدا او خبرا لحرف مشبہ بالفعل او خبرا للنافیۃ للجنس او خبرا للاحرف التي تعمل عمل ليس. اور مسند کبھی فعل ہوتا ہے یا اس میں فعل ہوتا ہے، یا اس میں فعل ہوتا ہے، او خبرا لمبتدا یا کسی مبتدا کی خبر ہوتا ہے، او خبرا لحرف مشبہ بالفعل یا حرف مشبہ فعل کی خبر ہوتا ہے، او خبرا للنافیۃ الجنس یا لا نفی جنس کی خبر ہوتا ہے، او خبرا للاحرف التي تعمل عمل ليس، یا لیسا کا عمل کرنے والے حروف میں سے کسی حرف کی خبر ہوتا ہے. یعنی خبر ہونا
इन सब सूरतों में या तो फेल होगा या इसमें फेल होगा या खबर होगा। तो ये खबर होना मुस्नद होने की दलील है और मुस्नद होना ये इसम की दलील नहीं है, क्योंकि फेल भी मुस्नद होता है। अब देखिए अलामत नंबर 6, कबूल ताय तानीसिल मुतहर्रिकत असालतन। ताय तानीस जो मुतहर्रिक हो असालतन उसका कबूल करना। तो ऐसा कलिमा जो ताय तानीस मुतहर्रिका को कबूल करे और वो ताय तानीस मुतहर्रिका असालतन हो यानी असली हो, किसी से बदल कर ना आया हो, तो ऐसी ताय तानीस को कबूल करना भी इसमें होने की अलामत है। जैसे साकिनतुन, आमिलतुन, राशिदतुन, इन सब सूरतों में साकिनतुन, आमिलतुन, राशिदतुन में जो ताय तानीस है ये इसमें होने की अलामत है। कौनुहा मुसग्गरतन, कलिमे का मुसग्गर होना, जैसे उबैदुन, रुजैलुन, कुरैशुन, तो मुसग्गर होना इसमें होने की अलामत है, क्योंकि फेल की तस्गीर नहीं आती। लुहुको या इन निस्बत बिहा, या निस्बत का कलमे के साथ लाहिक होना, यानी कलमे के आखिर में निस्बत वाली या का आना, जैसे मक्कीयुन, मक्का का रहने वाला, मदनीयुन, मदीने का रहने वाला, हनफीयुन, हनफी मजहब वाला, कादरीयुन, कादरी सिलसिले वाला। तो इन सब में याए निस्बती लगी हुई है आखिर में, और याए निस्बती इसम होने की अलामत है, इसलिए मक्कीयुन, मदनीयुन, हनफीयुन, कादरीयुन ये सारे कलिमात इसमें हैं। नंबर 9, कौनुहा मनऊततन, कलमे का मौसूफ होना। मौसूफ नात और मनऊत मौसूफ और सिफत के माने में। तो मनऊत होना यानी मौसूफ होना, जैसे मुहिब्बिन, सादिकिन व अब्दिन मुमिनिन। मुहिब्बिन मौसूफ, सादिकिन सिफत। तो मुहिब्बिन मौसूफ होने की वजह से इसम है, अब्दिन मोमिनिन में अब्दिन मौसूफ है इसलिए वो इसम है। और सिफत होना इसम होने की अलामत नहीं है, इसलिए कि जिस तरह से इसम सिफत बनता है इसी तरह फेल भी सिफत बनता है, और इसलिए सिफत होना ये इसम होने की अलामत नहीं है, बल्कि मौसूफ होना ये इसम होने की अलामत है। अलामत नंबर 10, कौनुहा साहिबुल हाल, कलमे का साहिबुल हाल होना यानी जुलहाल होना। है ना, इससे मालूम हुआ कि हाल होना ये इसम होने की अलामत नहीं है, क्योंकि हाल जिस तरह से इसम बनता है उसी तरह से हाल फेल भी बनता है। तो सिर्फ जुलहाल बनना ये इसम होने की अलामत है। जैसे आदल कायदो मिनल हरबे जाफिरन, आदल कायद सिपा सालार लौटा, मिनल हरबे जंग से, जाफिरन कामयाब, सिपा सालार जंग से कामयाब लौटा। इसमें अल कायद जुलहाल है इसलिए ये इसम है। उसके अलावा भी अलामतें पाई जा सकती हैं। एक इसम के अंदर जितनी भी अलामतें बयान की गई हैं बहुत सी अलामतें उसमें 3-4 इकट्ठे पाई जा सकती हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अलामत आ सकती है दूसरी नहीं आ सकती। और दूसरी मिसाल देखिए, वो खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को पैदा किया गया कमज़ोर। तो यहाँ पे खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा में अल इंसान जुलहाल है, लिहाजा ये इसम है। इसम की अलामतों का बयान मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद यहाँ से इसम को इसम नाम रखने की वजह बता रहे हैं कि इसम को इसम क्यों कहा जाता। इस सिलसिले में इख्तलाफ है कूफियों का और बसरियों का, उसको समाअत करें। वजहो तस्मीयत ही, इसम को इसम नाम रखने की वजह, हुआ माखूज़ुम मिनस सुमुव्वे, इसम सुमुव्वुन से माखूज़ है, बेमानल उलूवे, उलू के माने में, यानी इसम सुमुव्वुन से बना है और सुमुव्वुन उलू के माने में, बुलंदी के माने में है। अब इसम को इसम क्यों कहा जाता, तो उसको कहा वयुसम्मा इसमन, और इसम को इसम कहा जाता है ले सुमुव्विही अला क़सीमैहि व अख़वैहि, क्योंकि वो बुलंद है अपनी दोनों मद्दे मुकाबिल किस्मों पर, व अख़वैहि और अपने साहिबैन पर, यानी अपने हम सरों पर। अख़वै के माने यहाँ हम सर कर लें। तो इसम के मुकाबिल जो दो किस्में हैं वो फेल और हर्फ हैं। उन फेल और हर्फ दोनों ही पर इसम बुलंद है, इस बुलंदी की वजह से उसे इसम कहा गया, क्योंकि इसम सुमून से माखूज और सुमून के माने बुलंद होना होता है। उसको कहा अब बुलंद कैसे है,
اسم فعل اور حرف پر بلند کیسے ہے؟ تو اس کو کہا لأنه يترکب منه وحده الکلام، کیونکہ اسم سے کلام، تنہا اسم سے کلام مرکب ہو جاتا ہے، بخلاف اخویہ، برخلاف اس کے دونوں ہمسروں کے، یعنی فعل اور حرف کے، الفعل والحرف، برخلاف اس کے دونوں ہمسروں فعل اور حرف کے، کہ فعل اور حرف سے کوئی بھی کلام مرکب نہیں ہوتا جب تک کہ اسم نہ ملایا جائے۔ ھذا ما ذهب الیہ البصریون، یہ جو بیان کیا گیا بصریوں کا مذہب ہے، وہ المختار، اور یہی پسندیدہ مذہب ہے۔ وقال الکوفیون، اور کوفیوں نے کہا، ہوا ماخوذ من الوسم، کہ یہ وسم سے ماخوذ ہے، بمعنی العلامت، اور وسم علامت کے معنی میں ہے۔ اب اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس وجہ سے کیونکہ جو بھی اسم ہوتا ہے وہ اپنے مسمى یعنی اپنے مصداق، یعنی خارج میں جو شے پائی جاتی ہے جس پر کلمہ صادق آتا ہے اس کے لیے علامت ہے، اس کے لیے، اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ وقال الکوفیون، کوفیوں نے کہا، ہوا ماخوذ من الوسم، کہ اسم وسم سے ماخوذ ہے، اور وسم بمعنی العلامت، علامت کے معنی میں ہوتا ہے، وہ یسمى اسمن، اور اسم کو اس معنی کے اعتبار سے اسم اس لیے کہتے ہیں لأنه علامت علی مسماہ، کیونکہ اسم اپنے مسمى، اپنے مصداق یا جس پر صادق ہوتا ہے اس کے اوپر علامت ہوتی ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی اسم کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسم اپنے مسمى پر علامت ہوتی ہے، اور اسم کا معنی علامت ہونا ہوتا ہے۔ آپ حضرات یہ جو کچھ بھی پڑھایا گیا اس کو زبانی یاد کر لیں۔